باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی 15ویں قسط کے ساتھ اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو بنو امیہ کی حکومت نے امام کی تحریک کو مکہ تک محصور کرنے کے لیے کن کن اقدام کا سہارا لیا، اور سابقہ گفتگو میں ہم نے کوفہ کے متعلق یزید کے اقدامات کو بیان کیا تھا، اور سلسلہ گفتگو شام کی مرکزی حکومت میں جاری حالات کے متعلق تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جن نکات پہ گفتگو کریں گے ان میں سے ایک یہ سوال ہے کہ آیا امام عالی مقام کی مکہ آمد پہ بنو امیہ کی مرکزی حکومت نے مکہ مکرمہ کے گورنر کو معزول کر دیا تھا یا معزول نہیں کیا تھا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ جب معاویہ بن ابو سفیان کی موت ہوئی تو اس وقت مدینہ میں ولید بن عتبہ، مکہ میں یحییٰ بن حکیم، کوفہ میں نعمان بن بشیر اور بصرہ میں ابن زیاد گورنر اور والی تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شام کی مرکزی حکومت نے یحییٰ بن حکیم کو مکہ کی گورنری سے معزول کر دیا تھا اور اس کی جگہ عمرو بن سعید الاشدق کو مکہ کا گورنر بنایا تھا، جبکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان کی موت کے وقت عمرو بن سعید الاشدق ہی مکہ کا گورنر تھا، اور بعد میں شام کی مرکزی حکومت نے مدینہ سے ولید بن عتبہ کو معزول کر کے عمرو بن سعید الاشدق کو مکہ اور مدینہ دونوں کی گورنری کا عہدہ سونپ دیا تھا۔ اور اس بات کی تائید یہ ہے کہ جب امام مکہ پہنچے تو عمرو بن سعید نے امام عالی مقام کو آ کے کہا تھا کہ آپ یہاں مکہ کیا کرنے آئے ہیں اور مکہ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا عائدن باللہ و بہذا البیت، اللہ اور اس گھر کی پناہ کے لیے حسین مدینہ سے مکہ آیا ہے۔ شام کی مرکزی حکومت نے تیسرا اقدام یہ کیا، یعنی امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے تیسرا اقدام یہ کیا کہ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو معزول کر دیا، کیونکہ ولید بن عتبہ امیر شام کی سیاست کا قائل تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اعلانیہ اور کھلے عام محاذ آرائی نہ کی جائے، اور اسی وجہ سے اس نے مدینہ سے نکلتے وقت اور انکار بیعت پہ امام عالی مقام سے کوئی سختی نہ کی، جس پہ یزید کو غصہ آیا اور اس نے ولید بن عتبہ کو مدینہ کی گورنری سے معزول کر دیا اور عمرو بن سعید الاشدق کو مکہ اور مدینہ دونوں کی گورنری کا عہدہ سونپ دیا۔ شام کی مرکزی حکومت نے چوتھا اقدام یہ کیا کہ ان افراد کی طرف خطوط لکھے جن کے متعلق یہ احتمال تھا کہ ان کی بات امام حسین علیہ السلام پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اور ان شخصیات میں سے ایک اہم ترین شخصیت عبداللہ بن عباس تھی، جنہیں یزید نے خط لکھا اور اس خط میں ان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ حسین ابن علی کو اموی حکومت کے خلاف کسی قسم کے قیام سے گریز کرنے کا کہیں، وگرنہ حسین ابن علی کے لیے انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس خط کا متن ہم اپنے سامعین کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ شام کی مرکزی حکومت کے دل میں سید الشہداء کے قیام کا کس قدر خوف اور اضطراب ان کے دلوں میں پایا جاتا تھا۔ یزید نے ابن عباس کو خط لکھا، اے ابن عباس، آپ کے چچا زاد حسین ابن علی اور ابن زبیر میری بیعت کو ٹھکرا کر تفرقہ اور امت میں وحدت کی فضا کو پارا پارا کرنے کے لیے مکہ پہنچ گئے ہیں۔ جہاں تک ابن زبیر کا تعلق ہے تو وہ آج نہیں تو کل میری تلوار کا ضرور نشانہ بنے گا، اور رہے حسین
تو میں آپ اہل بیت کے لیے عذر خواہی کو پسند کرتا ہوں اور کسی قسم کی ملامت نہیں کرتا۔ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین ابن علی کے شیعوں نے انہیں عراق سے خطوط لکھے ہیں اور انہیں حکومت اور خلافت کی امیدیں دلا رہے ہیں۔ اے عبداللہ ابن عباس، آپ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک اچھا تعلق اور رشتہ داری ہے، اور حسین ابن علی نے اس رشتے کو کاٹ دیا ہے۔ آپ اہل بیت کے سید و سردار ہو، حسین کو تفرقہ اور فتنہ بازی سے روکو، اور اگر وہ آپ کی بات مان لے تو میری طرف سے اس کے لیے امان اور وسیع انعام و اکرام ہے، اور میں اسے وہی مقام دوں گا جو میرے باپ کے نزدیک حسین کے بھائی حسن مجتبیٰ کا تھا۔ لیکن اگر حسین میری اس پیشکش سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ جسے مناسب سمجھیں وہ حسین کو دینے کا وعدہ کر لیں۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کی اس ضمانت کو پورا کروں گا۔ میرے اس خط کا جواب جلدی دینا۔ یہ وہ اس خط کا متن تھا جو یزید نے عبداللہ ابن عباس کی طرف لکھا۔ اس خط کے نکات پہ اگر گفتگو کی جائے تو چند باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، یزید نے جس طرح ابن زیاد کو خط میں لکھا تھا کہ مسلم ابن عقیل امت میں تفرقہ پیدا کر کے وحدت کی فضا کو خراب کر رہا ہے، اسی طرح یہاں بھی اسی سیاسی ہتھیار کا ایک بار پھر استعمال کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے ابن عباس سے کہا حسین مکہ میں فتنہ بازی اور تفرقہ پیدا کرنے آیا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ امیر شام کا اسلحہ تھا جس نے کئی احادیث گھڑیں اور ان کی نسبت رسول خدا کی طرف دی کہ ظالم بادشاہ کی ظلم و جور پہ صبر کرو، اور جو بھی کسی ظالم بادشاہ کے خلاف خروج کرے اس پہ یہ تہمت لگا کے قتل کر دو کہ یہ امت میں وحدت کی فضا کو پارا پارا اور خراب کر رہا ہے۔ اور جب امام حسین اور ان کی مقدس تحریک کو بنو امیہ کی حکومت تفرقے اور فتنے جیسی تہمتوں سے داغدار کر رہی تھی، اسی وقت سید الشہداء نے خاموشی اختیار نہ کی اور ان کا یہ جواب دیا، فَلَا أَعْرِفُ فِتْنَةً أَعْظَمَ مِنْ وِلَایَتِكَ عَلَيْهَا۔ تو مجھے فتنہ باز کہہ رہا ہے جبکہ اس امت میں تیری حکومت سے بڑھ کے حسین کسی فتنے کو جانتا ہی نہیں ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ نَظَرًا لِنَفْسِي وَوُلْدِي وَأُمَّةِ جَدِّي أَفْضَلَ مِنْ جِہَادِكَ۔ میں حسین اپنی جان، اولاد اور اپنے نانا کی امت کی طرف نگاہ کرتے ہوئے تجھ سے جہاد کرنے سے افضل کسی چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ فَإِن فَعَلْتُهُ فَهُوَ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ۔ اگر میں نے تیرے خلاف علم جہاد بلند کیا تو یہ عین قربت الہی ہوگی، اور اگر میں نے تجھ سے جہاد کو ترک کیا تو اپنی اس خطا کے لیے خدا سے طلب مغفرت کروں گا اور اپنے امور میں رہنمائی کے لیے اللہ سے توفیق کو طلب کروں گا۔ دوسری وہ چیز جو اس خط سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید نے ابن عباس کو لکھے خط میں سید الشہداء پہ یہ تہمت لگائی کہ حسین اہل عراق کی دعوت پہ دنیا و بادشاہت کی تمنا کے لیے آ رہا ہے، جبکہ یزید سمیت پوری کائنات جانتی تھی کہ مدینہ سے نکلتے وقت حسین نے اپنے خروج کے اہداف بڑے واضح انداز میں بیان کر دیے تھے اور کہا تھا میں کسی ظلم و فساد کے لیے نہیں نکل رہا بلکہ اپنے نانا کی امت کو بنو امیہ کے ناسور سے پاک کرنے اور اسلام محمدی اور اسلام اموی کے درمیان فرق اور حد فاصل کو کھینچنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یزید کا اس خط میں ابن عباس سے امام حسین علیہ السلام کو لالچ دینا اور اپنے جد امجد کی سیرت کو دہرانا تھا۔ اس کے علاوہ یزید کا اس خط میں ابن عباس سے امام حسین علیہ السلام کو لالچ دینا اور اپنے اجداد کی سیرت کو دہرانا تھا، یعنی جس طرح یزید کے آباء و اجداد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا تھا اور لالچ دی تھی، اسی طریقے سے یزید نے ابن عباس کو کہا کہ تم امام حسین کو کہو کہ اپنی اس تحریک سے باز آ جائیں
اور میں تمہیں امان دیتا ہوں اور انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ یعنی اگر تاریخ کو دیکھیں تو جناب ابو طالب سے یزید کے آباء و اجداد نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ سے کہو کہ اس دین کی تبلیغ اور ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دو تو ہم ان کی ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ اور جناب ابو طالب جب ان کی یہ خواہش لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو محمد عربی نے کہا تھا، اے چچا، اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ اور چاند کو بائیں ہاتھ پہ رکھا جائے، یعنی دنیا وما فیہا مجھے عطا کر دی جائے اور اس کے بدلے تبلیغ دین کو چھوڑنے کا کہا جائے تو میں یہ پیشکش ٹھکرا دوں گا اور دین کی تبلیغ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تو اسی نانا کے نواسے اور اسی منبع حریت کے تسلسل حسین نے بھی اپنے وقت کے وارثین کفر و فساد کو یہی جواب دیا تھا کہ ہم اہل بیت عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پہ ترجیح دیتے ہیں۔ ادھر اگر یزید نے اپنے آباء و اجداد کی سیرت دہرائی تو یہاں حسین نے بھی اپنے جد امجد کی سیرت کو زندہ کیا۔ یزید نے سمجھا تھا کہ میں مال و دولت سے جس طرح دیگر ضعیف الایمان افراد کو خرید سکتا ہوں، شاید اسی طرح خاندان عصمت و طہارت کو بھی خرید لوں گا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا حسین وہ ہے جس نے زبان نبوت و رسالت کو چوس کر یہ درس لیا تھا، خواہ سر نوکے سنا پہ چڑھ جائے، زمین کربلا پہ جسم نازنین پارا پارا ہو جائے، لیکن یہ وارث محمد حسین یزید جیسے کے سامنے ہرگز نہیں جھک سکتا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم کی ذات سید الشہداء کی تحریک کے اور ان کے عالمی انقلاب کو، اہداف کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔